بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس کی سزا سارے گاؤں کو ملے گی، احمد علی نے مجھے بتایا۔ ہمارے گاؤں کی تمام آبادی مسلمان ہے، اگر ہم نے ان 6 آدمیوں کو قتل کر دیا تو انگریز پولیس آفیسر یہی ایک حکم دیں گے کہ اس گاؤں کو آگ لگا دو۔ اس کے باوجود ہم ان 6 آدمیوں کو بخش نہیں سکتے۔ میں نے کہا، جس طرح اژدہا نے بھیڑیے کو نگل لیا تھا، اسی طرح میں پولیس کے ان 6 آدمیوں کو نگل جاؤں گا۔ نور بول پڑی۔ اس نے احمد علی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، احمد علی مجھے کیسے یقین آئے گا کہ تم میرے ہو؟ احمد علی نے جھوٹ بولا، یہ جانتے ہوئے کہ گاؤں میں میرے پکڑے جانے کا خطرہ ہے، لیکن نور میں صرف تم سے ملنے گاؤں کی طرف آ رہا تھا، تمہاری محبت مجھے پھانسی کے تختے کی طرف کھینچ لائی ہے۔ نور بڑکی اور بفری ہوئی عورت تھی، صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ شیروں کے مقابلے میں آنے والی عورت ہے، لیکن احمد علی کی اتنی سی بات پر وہ موم ہو گئی اور ٹھنڈی پڑ گئی۔ احمد علی، نور نے کہا، تم مجھے جانتے ہو، میں گاؤں کی عزت پر تمہاری محبت کو بھی قربان کر سکتی ہوں۔ اگر تم میں غیرت ہے تو اپنے گاؤں کی عزت کا انتقام لو۔ یہ مت بھولو کہ وہ ہندو ہیں جو مسلمان عورتوں کی عزت کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ ہم ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئے، سورج غروب ہو چکا تھا۔ ہم پولیس کے ان 6 آدمیوں کو اس طرح ختم کرنے کی سکیمیں سوچنے لگے جس سے گاؤں والے محفوظ رہیں۔ میں نے دیکھا کہ نور مردوں کی طرح دلیری سے باتیں کرتی تھی اور اس کی باتوں میں دانش مندی بھی تھی۔ ذرا سی دیر میں ہم تینوں نے ایک سکیم تیار کر لی اور نور کو گاؤں میں بھیج دیا۔ 2.5-3 گھنٹے بعد ہم نے قدموں کی سرسراہٹ اپنی طرف آتی سنی۔ ہم دونوں الگ الگ ہو گئے اور رائفلیں کندھوں سے لگا کر نالیاں ادھر کو کر لیں جدھر سے سرسراہٹ آ رہی تھی۔ احمد علی مجھے کچھ دیر پہلے یقین دلا چکا تھا کہ نور اسے دھوکہ نہیں دے گی۔ مجھے بھی اس عورت پر اعتماد تھا، پھر بھی ہمیں محتاط رہنا تھا۔ ہمیں مینڈک کے ٹرانے کی آواز آئی۔ اس کے جواب میں احمد علی نے منہ سے وسل بجائی۔ یہ 2 اشارے ہم نے نور کو بتائے تھے۔ اندھیرے جنگل میں سے 4 آدمی آہستہ آہستہ چلتے سامنے آئے۔ ہم دونوں خطرہ مول لے کر ان کے قریب چلے گئے۔ احمد علی نے چاروں کو پہچان لیا۔ ہم سب بیٹھ گئے۔ انہوں نے پولیس کی وہی کرتوت سنائی جو نور سنا کر گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس نے سارے گاؤں پر دہشت طاری کر رکھی ہے۔ ہمارے پاس زیادہ باتیں کرنے کا وقت نہیں تھا۔ احمد علی نے انہیں کہا کہ ہمیں 10-12 دلیر آدمیوں کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ہی گاؤں والوں کا اتفاق اور اتحاد زیادہ ضروری ہے۔ احمد علی نے انہیں بتایا کہ ان 10-12 آدمیوں کا کیا کام ہے۔ اس نے انہیں یہ بھی بتایا کہ ہم گولی نہیں چلائیں گے۔ مختصر ہماری اسکیم اس طرح تھی کہ ایک آدمی دن کے وقت پولیس کے ان 6 آدمیوں کو بتائے گا کہ اس نے احمد علی کو اور مجھے جنگل میں چھپے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ پولیس کو میرا حلیہ بھی بتائے گا تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ اس آدمی نے واقعی صحیح مفرور ملزموں کو دیکھا ہے۔ پولیس کو ختم کرنے کے لیے اور پھر ان کی لاشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے ہمیں گاؤں کے 10-12 آدمیوں کی ضرورت تھی۔ ایک آدمی نے کہا، ان 6 آدمیوں کو رات کے وقت ختم کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ اس وقت وہ شراب کے نشے میں بدمست پڑے ہیں، لیکن انہیں گاؤں میں ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ان آدمیوں کے ساتھ تمام باتیں ہو چکی تو انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم بڑے اطمینان سے رات یہیں گزاریں، اس طرف ہمیں ڈھونڈنے کوئی نہیں آئے گا۔ وہ چلے گئے۔ نور کی محبت کی دیوانگی کا اندازہ اس سے کریں کہ ان آدمیوں کے جانے کے کوئی 1 گھنٹہ بعد نور اکیلی آئی۔ اس نے ہمارے لیے کھانا اٹھا رکھا تھا اور ہاتھ میں 2 کمبل بھی تھے۔ احمد علی نے اسے کہا کہ وہ اتنا خطرہ مول نہ لے، لیکن نور نے کہا کہ وہ رات بھر یہ سوچ کر جاگتی رہے گی کہ احمد علی باہر جنگل میں پڑا ہے۔ کچھ دیر بعد احمد علی نے اسے جانے پر مجبور کیا، ورنہ وہ جانے پر آمادہ نہیں تھی۔ ہم اس قدر تھکے ہوئے تھے کہ لیٹتے ہی سو گئے۔ صبح کی روشنی ابھی دھندلی تھی جب نور نے ہمیں جگایا۔ وہ ہمارے لیے ناشتہ لائی تھی۔ پولیس کے آدمی کیا کر رہے ہیں؟ احمد علی نے پوچھا۔ وہ 10-11 بجے سے پہلے نہیں اٹھیں گے، نور نے کہا۔ انہوں نے رات شراب نوشی اور بدکاری میں گزاری ہے۔ ان آدمیوں نے کوئی پیغام نہیں دیا جو رات یہاں آئے تھے۔ ہاں، میں ان کا پیغام لائی ہوں۔
हूँ। नूर ने कहा, रात ही रात 10 या 11 आदमी तैयार कर लिए गए हैं। वो एक एक दो दो करके तुम्हारे पास पहुंचना शुरू हो जाएंगे। इन आदमियों ने अक्लमंदी ये की है कि तमाम गांव को ये पता नहीं चलने दिया कि तुम लोग यहाँ हो और हम क्या कर रहे हैं। मैंने कहा था कि मैं पुलिस वालों से कहूंगी कि मैंने दोनों मफरूर मुलजमों को जंगल में देखा है, लेकिन गांव के मर्द कहते हैं कि हम औरत से ये काम नहीं कराएंगे, इसलिए ये काम एक और आदमी के सुपुर्द कर दिया गया है। नूर जब वापस जाने लगी तो अहमद अली उसके साथ चल पड़ा और वो दोनों मेरी नजरों से ओझल हो गए। अहमद अली को उसके साथ जाना ही चाहिए था, लेकिन मैं सोच रहा था कि अहमद अली अब क्या करेगा। क्या हम गांव में रहेंगे या आगे जाएंगे? अगर आगे जाएंगे तो नूर का क्या बनेगा? मैं इन्हीं सोचों में डूबा हुआ था कि अहमद अली आ गया। खानू, उसने मेरे पास बैठते हुए कहा, मैंने तुम्हें मगरमच्छ के मुंह से निकाल लिया था और मैं तुम्हें खजाने वाली गार के अंदर से जिंदा निकाल लाया था, लेकिन इस लड़की के पंजे से निकलना मुझे बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। क्या तुम्हारे दिल में नूर की मोहब्बत नहीं? मैंने पूछा। है तो सही, अहमद अली ने जवाब दिया, लेकिन हमारी मंजिल कहीं और है। अगर मैंने नूर को अपने साथ रख लिया तो मैं बेकार हो जाऊंगा और मेरा तुम्हारा साथ छूट जाएगा। ये मुझे मंजूर नहीं। दूसरी सूरत ये है कि नूर हमारे साथ चले, शायद ये उसे मंजूर ना हो। लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं खानू, नूर अगर हमारा साथ दे तो हमारा काम बहुत आसान हो सकता है। हम पहाड़ों को अपने आगे झुका सकते हैं। नूर मेरे लिए हर कुर्बानी देगी। मुझे इसके साथ उस्तादी खेलनी पड़ेगी। मैं ये भी जानता हूँ कि जहाँ उसे शक हुआ मैं उसे धोखा दे रहा हूँ, वो मुझे खत्म कर देगी। ये बाद की बातें हैं। मैंने कहा, पहले तो ये सोचना है कि इन 6 आदमियों को खत्म करने के लिए हमने जो स्कीम बनाई है ये कामयाब भी होगी या नहीं। मुझे उम्मीद है कि हम कामयाब होंगे। अहमद अली ने कहा, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो हमारे पास राइफलें हैं, हम इन 6 आदमियों को खत्म करके भाग जाएंगे। फिर नूर या पुलिस हमारे पांव की गर्द को भी नहीं पहुंच सकेगी। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं नूर को धोखा न दूं। सूरज निकल आया था। अहमद अली ने कहा कि आओ तुम्हें अपना गांव दिखाऊं। हम छुपते छुपाते दरख्तों और झाड़ियों से ढकी हुई एक बुलंद टेकरी पर चढ़ गए। तकरीबन 1 मील दूर टेकरियों में गिरा हुआ एक गांव नजर आया। वो कोई इतना बड़ा गांव नहीं था। मैंने अहमद अली से पूछा कि उसका घर किस तरफ है। उसने कोई जवाब ना दिया। मैंने देखा उसकी आंखों में आंसू थे। इंसान कितना ही दिलेर और बहादुर क्यों ना हो, जज्बात उमड़ते हैं तो उसे कमजोर इंसान बना देते हैं। अहमद अली ने मेरी तरफ देखा और बोला, अगर एक नवाब अपनी हवस का परस्तार ना होता तो मैं आज कातल और डाकू ना होता। आज मैं अपने गांव में अजनबी हूँ। इस गांव की हर एक लड़की मुझे अपनी बहन लगती है। इस गांव को मैली आंख से देखने वालों की आंखें निकाल दूंगा। टीकरी के साथ साथ नीचे एक आदमी आ रहा था। अहमद अली ने उसे पहचान लिया। कहने लगा कि हमारा एक साथी तो आ गया है। उसने मुंह से बिसल बजाई। इस आदमी ने ऊपर देखा। अहमद अली ने इशारा किया कि आगे चले आओ। हम भी टेकरी से उतरने लगे और इस आदमी को रास्ते में जा लिया। अहमद अली ने उससे पूछा कि बाकी लोग कब आएंगे। इस आदमी ने बताया कि थोड़े थोड़े वक्फे से सब आ जाएंगे। हम उस जगह जा बैठे जहां हमें बैठना था। एक और आदमी आ गया, फिर एक और आया। इस तरह हम आधे पौन घंटे के अंदर अंदर ही हमारे पास 10 आदमी आ गए। सुनो मेरे दोस्तों, ज्यादा लंबी चौड़ी बातें करने की क्या जरूरत है। तुम्हें मालूम है हमें क्या करना है और क्यों करना है। जब पुलिस के इन 6 आदमियों को खत्म करके तुम वापस जाओगे तो गांव में ये मशहूर कर देना कि पुलिस चली गई है। अहमद अली ने एक आदमी की तरफ इशारा करके कहा, तुम अब गांव में जाओ और पुलिस के इन आदमियों से कहो कि तुमने हमें देखा है। मेरे इस दोस्त का हुलिया बयान करना। ये भी कहना कि दोनों के पास राइफलें हैं और दोनों गहरी नींद सोए हुए हैं। तुम इनके साथ आना। अगर वो इस फंदे में आ गए तो समझो हमारा काम हो गया। बाकी तमाम आदमी ये गौर से सुन लो कि हम पुलिस के इन तमाम आदमियों को खत्म कर गुजरेंगे। तो तुम में से 2 आदमी पुलिस स्टेशन चले जाना। तुम्हें मालूम है कि पुलिस स्टेशन 6-7 मील दूर है। वहाँ खौफ से कांपते हुए और हकलाई हुई जुबानों से कहना कि तुम दोनों जंगल में से लकड़ियां काट कर अपने गांव को आ रहे थे तो एक जगह बड़ा ही ज्यादा शोर शराबा सुना। तुम एक टेकरी पर चढ़ गए और नीचे बड़ा खौफनाक मंजर देखा। 12-14 आदमी जिनके सर और चेहरे काले कपड़ों में लिपटे हुए थे, खंजरों और तलवारों
تلواروں سے پولیس کے ان 6 آدمیوں کو قتل کر رہے تھے جو تمہارے گاؤں میں احمد علی کے فرار کی تفتیش کرنے آئے تھے۔ پھر تم کہنا کہ تم اتنے ڈرے کہ گاؤں میں بھی نہیں گئے اور سیدھے تھانے آ گئے۔ یہ خیال رکھنا جو آدمی پولیس کے ان 6 آدمیوں کو ہمارے متعلق بتانے جائے گا اس کا گاؤں میں کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ آدمی پولیس کے ساتھ لے گیا ہے۔ پولیس کو اطلاع دینے والا آدمی گاؤں کو روانہ ہو گیا۔ ایک آدمی کو احمد علی نے اس ٹیکری پر بھیج دیا جہاں تھوڑی دیر پہلے میں اور احمد علی اس کے گاؤں کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے ذمہ یہ کام تھا کہ پولیس کے آدمیوں کو آتا دیکھے تو ہم سب کو اطلاع دے دے۔ اس دوران احمد علی نے جو کاغذ اور پینسل منگوائی تھی وہ ان آدمیوں سے مانگی۔ اس آدمی نے پرانا سا ایک کاغذ اور ایک پینسل احمد علی کو دے دی۔ احمد علی نے بنگالی زبان میں اس پر ایک تحریر لکھی جو اس نے مجھے پڑھ کر سنائی۔ اس نے لکھا تھا، پولیس کے ان 6 آدمیوں کو میں نے اور مفرور ASI خان محمد نے اپنے گروہ کے ساتھ قتل کروایا ہے۔ میرے گاؤں میں پولیس کا جو بھی آدمی آئے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ ان 6 آدمیوں نے اس گاؤں میں ان کے سیدھے سادے لوگوں پر بہت ظلم کیے ہیں۔ ہم نے انہیں پوری سزا دی ہے۔ ہم جا رہے ہیں، ہمارے پیچھے آؤ۔ گاؤں کے معصوم لوگوں کو تنگ نہ کرو۔ ہم اپنی بنائی ہوئی اسکیم کے متعلق باتیں کرتے رہے۔ بہت سا وقت گزر گیا۔ وہ آدمی جسے ہم نے ٹیکری پر بٹھایا تھا دوڑتا آیا اور اس نے ہمیں بتایا کہ پولیس آ رہی ہے۔ اسکیم کے مطابق گاؤں کے سارے آدمی فوراً جھاڑیوں اور اونچی گھاس کے پیچھے بکھر کر اس طرح چھپ گئے جیسے یہاں کوئی آدمی نہیں۔ میں اور احمد علی رائفلوں میں راؤنڈ ڈال کر اس جگہ قریب بیٹھ گئے جہاں پولیس کو آنا تھا۔ پھر پولیس کے 6 آدمی عین پھندے میں آ گئے۔ میں اور احمد علی یک لخت اٹھے اور رائفلوں کی نالیاں ان کی طرف کر کے کھڑے ہو گئے۔ ہم نے سب سے پہلے تو یہ دیکھا کہ ان کے پاس ہتھیار کیا ہیں۔ ان میں سے ایک سب انسپیکٹر تھا جو ہندو تھا، اس کے پاس ریوالور تھا جو اس نے ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 4 سپاہی تھے، ان کے پاس لاٹھیاں تھیں، 2 نے ہتھ کڑیاں اٹھا رکھی تھیں۔ رائفل پھینک دو، ہندو سب انسپیکٹر نے للکار کر کہا۔ کافر کے بچے، میں نے سخت غصے کے عالم میں کہا، اپنے ریوالور سے خود ہی اپنے آپ کو گولی مار لو، تمہیں آخر مرنا ہی ہے۔ وہ کچھ اور بولنے بھی نہ پایا تھا کہ دائیں بائیں اور پیچھے سے جھاڑیوں اور گھاس سے 10 آدمی نہایت تیزی سے اٹھے اور بیشتر اس کے کہ پولیس کے یہ آدمی سمجھ پاتے کہ یہ کیا ہوا ہے، تلواروں اور خنجروں نے انہیں کاٹ دیا۔ ان میں جو زخمی تڑپ رہے تھے ان کی گردنوں پر تلواریں ماری گئیں تاکہ وہ جلدی ختم ہو۔ احمد علی نے اپنے سب آدمیوں سے کہا کہ فوراً ندی پر پہنچو، اپنے کپڑے دھو ڈالو اور ہتھیاروں کو بھی صاف کر لو، اور جس طرح تم اکیلے یہاں آئے تھے اسی طرح اکیلے کسی اور طرف سے گاؤں میں چلے جاؤ۔ احمد علی نے بنگالی زبان میں لکھا ہوا کاغذ سب انسپیکٹر کی بیلٹ میں اڑس دیا اور مجھے کہنے لگا، چلو خانو۔ گاؤں کے آدمی ندی کی طرف چلے گئے تھے۔ ان میں سے 2 آدمیوں کو پولیس اسٹیشن تک جانا تھا۔ ہم دونوں وہاں سے ایک طرف چل پڑے۔ ہم بہت تیز جا رہے تھے۔ پولیس کے آنے تک ہمیں امید تھی کہ ہم کم از کم 15 میل دور نکل جائیں گے۔ ابھی بمشکل کوئی 2 میل ہی گئے ہوں گے کہ ایک طرف سے نور ہمارے سامنے آ گئی۔ اس کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں، وہ دوڑتی آئی تھی۔ فریبی مکار، اس نے چیختی ہوئی آواز میں کہا، مجھے چھوڑ کر جا رہے تھے۔ احمد علی دبک کے رہ گیا تھا۔ وہ واقعی نور کو چھوڑ کر جا رہا تھا، لیکن وہ زبان کی ہیرا پھیری کا ماہر تھا۔ تم مجھے پھانسی چڑھا کر دم لوگی، احمد علی نے کہا۔ تم جانتی نہیں ہو میں کیا کر کے آ رہا ہوں۔ 2 آدمی تھانے چلے گئے ہیں، پولیس آتی ہی ہوگی۔ پولیس اتنی جلدی نہیں آ سکتی، نور نے کہا۔ میں تمہیں زیادہ نہیں روکوں گی، اگر مجھے ساتھ نہیں لے جا رہے تو تمہارے پاس رائفل ہے، مجھے گولی مار دو، جب تک زندہ ہوں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ میرے ساتھ ڈاکے ڈالو گی؟ احمد علی نے غصے سے کہا۔ میں جہاں جہاں بھاگتا پھروں گا تم بھی میرے ساتھ رہو گی، ہر حال میں تمہارا ساتھ دوں گی، نور نے کہا۔ ڈاکے ڈالوں گی، قتل کروں گی، تم لوگوں کو لوٹتے پھرنا، مجھے 1 پیسہ نہ دینا، مجھے صرف تمہاری ضرورت ہے۔ احمد علی نے گہرا سانس لیا اور بولا، چلو۔ نور ہمارے ساتھ چل پڑی۔ ہم چلے جا رہے تھے، آگے احمد علی تھا، پیچھے نور اور اس کے پیچھے میں تھا۔ نور کی چال نگومی جیسی تھی، اس کا قد کاٹ بھی نگومی جیسا تھا، حسن بھی اسی جیسا تھا۔ دونوں ایک ہی خطے کی رہنے والی اور انہی جنگلوں کی پروردہ تھیں، مگر دونوں میں بہت بڑا فرق تھا، جو صرف یہ نہیں تھا کہ نور
نور مسلمان تھی اور نگومی مسلمان نہیں تھی۔ فرق محبت کا تھا، نگومی کے دل میں روپے پیسے اور شہری زندگی کا پیار پیدا ہو گیا تھا اور نور کے دل میں ایک انسان کا پیار تھا۔ اس انسان کے لیے وہ بھوکی مرنے کو تیار تھی، پھانسی چڑھنے کو تیار تھی اور محبت ہی اس کی قوت تھی۔ لالچ میں کوئی طاقت نہیں ہوتی بلکہ لالچ انسان کی قوت کو کمزور کر دیتا ہے۔ احمد علی بڑا ہی دلیر اور بڑا ہی عقل مند آدمی تھا، مگر اس کی نیت میں فتور تھا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ وہ کمزور سی ایک عورت کے آگے مجبور اور بے بس تھا۔ احمد علی کے راستے میں کوئی مجھ جیسا تنومند آدمی آ جاتا تو اسے وہ قتل کر دیتا۔ نور نے آگے ہو کر احمد علی کی پیٹھ پر زور سے ہاتھ مارا۔ احمد علی نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ مجھے اپنا بوجھ نہ سمجھنا، نور نے کہا، میری وجہ سے اپنا کوئی قدم روک نہ لینا، دل میں جو بات آئے وہی زبان پر لانا، کہیں سے بھاگنا پڑا تو مجھے پیچھے چھوڑ کر نہ بھاگ جانا، تم زبان کو قابو میں رکھو اور چلتی رہو۔ احمد علی نے کہا، اچھا، نور نے کہا، مجھے صرف یہ بتا دو کہ تم ضرور ڈاکے ہی ڈالو گے، تم شریفوں کا کوئی کام دھندا نہیں کر سکتے؟ نہیں، احمد علی نے کہا، چپ کر کے چلتی آؤ۔ اچھا، میں چپ رہوں گی، نور نے کہا، صرف یہ بتا دو کہ تمہارا کوئی ٹھکانہ تو ہوگا نا، میں تمہیں جنگل میں رکھوں گا۔ احمد علی نے کہا، اب سمجھو باقی عمر جنگلوں میں گزرے گی۔ اچھا، اب نہیں بولوں گی، نور نے کہا، صرف یہ بتا دو کہ وہ بولتی چلی گئی اور احمد علی اسے چپ رہنے کو کہتا رہا۔ میں کئی بار ہنسا اور ہر بار اس نے مجھے کہا، تم اپنے دانت اندر رکھو، میں احمد کی بات سن رہی ہوں۔ وہ سن نہیں رہی تھی، بولے جا رہی تھی۔ احمد علی اتنی خود اعتمادی سے چلا جا رہا تھا جیسے اس راستے سے کئی بار گزرا ہو۔ سورج نیچے جا رہا تھا، ہم پہاڑیوں میں داخل ہو گئے، کہیں کوئی گاؤں نظر آتا، ایسے لگتا تھا جیسے یہ علاقہ انگریز کے قانون سے آزاد ہو۔ پہاڑیوں میں گھومتے مڑتے ہم کھلے علاقے میں آ گئے اور سورج پہاڑیوں کے پیچھے چھپ گیا۔ پہاڑیوں اور جنگلوں میں شام سورج غروب ہونے سے پہلے ہی آ جاتی ہے، 2 میل اور۔ احمد علی نے کہا، وہ گاؤں قریب آ رہا ہے جہاں ہمیں رات گزارنی ہے۔ ہم جب اس گاؤں میں داخل ہوئے تو رات تاریک ہو چکی تھی۔ یہ بھی احمد علی کے گاؤں کی طرح زیادہ بڑا گاؤں نہیں تھا، کچھ گھر بانسوں کے بنے ہوئے اور کچھ پتھروں کے معلوم ہوتے تھے۔ ہم گاؤں کے باہر سے جا رہے تھے۔ احمد علی ایک ایسے مکان کے سامنے جا رکا جو گاؤں سے ذرا الگ تھا۔ پہلی دستک سے ہی دروازہ کھل گیا۔ احمد علی نے اپنا نام بتایا ہی تھا کہ دروازہ کھولنے والا اس کے گلے لگ گیا۔ بچھڑے ہوئے 2 دوست مدت بعد ملے تھے۔ ہم اندر گئے، وہ ادھیڑ عمر کا آدمی تھا، بام اس کا نام تھا۔ مذہب شاید کوئی نہیں تھا، اگر وہ احمد علی کا گہرا دوست تھا تو اس کا کوئی مذہب ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ جسم کا دبلا پتلا اور زبان کا بڑا تیز تھا، بار بار نور کو دیکھتا تھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ نہ احمد علی نے اسے بتایا، نہ اس نے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے۔ وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا، واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں شراب کی ایک بوتل اور 4 چھوٹے چھوٹے گلاس تھے۔ اس نے چاروں گلاسوں میں تھوڑی تھوڑی شراب ڈالی اور بولا، لو بھائیو، تو بھی ایک گلاس اٹھا لے۔ اس نے نور سے کہا۔ علی احمد نے ہاتھ آگے کیا تو نور بولی، احمد ہاتھ پیچھے رکھو، اور اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، اور تم بھی ہاتھ آگے نہ کرنا، اٹھا لے یار، اٹھا لے۔ احمد علی نے میزبان سے کہا۔ نور نے مجھے اور احمد علی کو شراب نہ پینے دی۔ بام نے احمد علی سے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے بام ہمارے متعلق سب کچھ جانتا تھا۔ احمد علی نے اسے بتایا کہ ابھی سوچا نہیں کہ ٹھکانہ کہاں ہوگا، بوجھ اتار دو نا، بام نے کہا۔ تم سنبھال لو گے میرا بوجھ؟ احمد علی نے کہا۔ کیوں نہیں، بام نے کہا، تم بات تو کرو، کون سے بوجھ کی بات کر رہے ہو؟ نور نے پوچھا۔ کیا یہ بوجھ نہیں کہ پولیس ہمارے پیچھے پھر رہی ہے؟ احمد علی نے کہا، بام ہمارا بوجھ اتار سکتا ہے، یہ ہمیں ایسا ٹھکانہ بتائے گا جہاں ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، لیکن پولیس ہم تک نہیں پہنچ سکے گی۔ اس کے بعد بام کے ساتھ باتیں ہوتی رہیں اور وہ یہ کہہ کر اٹھا کہ ہمارے لیے کھانے کا انتظام کرنے جا رہا ہے۔ اس نے احمد علی سے کہا کہ تم بھی ساتھ چلو۔ احمد علی اس کے
کے ساتھ باہر چلا گیا۔ تمہارے دوست احمد علی پر مجھے اعتبار نہیں، نور نے کہا۔ میری بدقسمتی یہ ہے کہ یہ میرے دل کو بہت اچھا لگتا ہے۔ ایک بات بتاؤ نور، میں نے پوچھا، تم مسلمان ہو، جنگلی لڑکی نہیں ہو، لیکن تمہاری حرکتوں اور باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ تم جنگلوں میں پیدا ہوئی ہو اور تمہاری کوئی عادت اچھی نہیں۔ ہاں میں مسلمان ہوں، اس نے تیز ترار لہجے میں جواب دیا۔ گاؤں کے جو مرد میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں۔ تم کہنا چاہتے ہو کہ میں مسلمان ہوں اس لیے مجھے ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے جیسی میں کر رہی ہوں۔ تم نے میری اس حرکت کو بھی برا سمجھا ہوگا۔ میں احمد علی کے پیچھے گھر سے بھاگ آئی ہوں۔ تم ان آدمیوں سے تو نہیں کہو گے کہ تم مسلمان ہو کر ایک مسلمان لڑکی کے پیچھے پڑے رہتے ہو۔ سن خانو، اگر غیر مرد کے ساتھ ہی جھک مارنی ہے تو اس کے ساتھ کیوں نہ جھک ماروں جو میرے دل کو اچھا لگتا ہے۔ وہ احمد علی ہے لیکن یہ بھی میرا خامد نہیں۔ اس سے پوچھ لو کہ میری اور اس کی محبت کیسی ہے، آسمان کے ستاروں کی طرح صاف اور شفاف ہے۔ انسان جانور تو نہیں ہوتا نہ خانو، محبت کا وہی مطلب تو نہیں جو تم سمجھتے ہو۔ تم ہٹے کٹے جوان ہو اور خوبصورت بھی، تمہیں عورتیں پسند کرتی ہوں گی، لیکن مجھے تم صرف اس لیے اچھے لگتے ہو کہ تم احمد علی کے دوست ہو اور موت کے مسافر ہو، تم پردیسی ہو، اس لیے میں تمہاری خدمت کروں گی، لیکن مجھے ایک عورت سمجھ کر میرے جسم کو ہاتھ لگاؤ گے تو پھر ساری عمر کسی عورت کے قریب جانے کی جرت نہیں کر سکو گے۔ کیا کرو گی؟ میں تمہارے دانت تو نہیں توڑ سکوں گی لیکن کچھ کروں گی ضرور، اس نے کہا۔ یاد رکھو گے ساری عمر، لیکن مجھے معلوم ہے تم مجھے بری نظر سے نہیں دیکھو گے۔ میں تمہیں بتا رہی تھی کہ میں نے احمد علی کے سوا کسی اور کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا تو گاؤں کے جوان مردوں نے مجھ پر جال پھینکنے شروع کر دیے۔ میں نے ہر کسی کا منہ توڑا اور پھر میں مردوں کے ساتھ مرد بن گئی۔ کوئی مجھے ایسی ویسی نظر سے دیکھتا تھا تو میں گلے پڑ جاتی تھی۔ میں ڈھیٹ ہو گئی، پھر میں منہ پھٹ ہو گئی اور پھر میں دلیر ہوتی گئی۔ اب دیکھ لو میں کیا ہوں۔ عورت اپنے آپ کو عورت سمجھتی رہتی ہے تو کمزور رہتی ہے۔ احمد علی اور بام واپس آ گئے۔ معلوم نہیں کہاں سے وہ دال بات لے آئے تھے۔ ہم سارا دن چلتے رہے تھے۔ پیٹ بھرتے ہی اونگ آنے لگی اور میں لیٹ گیا۔ لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی۔ رات شاید آدھی گزری ہوگی کہ احمد علی نے مجھے جگایا۔ کمرے میں دیا جل رہا تھا۔ احمد علی اور نور کھڑے تھے۔ میں سمجھا کہ صبح ہو گئی ہے اور آگے چلنا ہے، لیکن نور پھنکار رہی تھی۔ اس نے گرج کر مجھے کہا، اٹھو اور چلو۔ اٹھو خانو، احمد علی نے اطمینان سے کہا، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہے، ابھی رات باقی ہے، صبح ہونے تک ہمیں بہت دور نکل جانا چاہیے۔ کیوں؟ میں نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ پولیس کا خطرہ ہے۔ نور نے اپنے دونوں ہاتھ میرے آگے کر دیے۔ میں نے دیکھا اس کے ہاتھ لال سرخ تھے۔ یہ کیا ہے؟ میں نے جو جلا کر پوچھا۔ فوراً بتاؤ تم چپ کیوں ہو احمد علی؟ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔